اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ پیام صبح میں ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، اور وہ جو آیات ہم منتخب کرتے ہیں ان آیات کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، اصل میں پیام صبح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا روشنی فراہم کر رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، آج ہم سورہ انبیاء کی آیات 89 اور 90 پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، ایک بہت محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ دعائیں گفتگو میں آ رہی ہیں، ہم نے بہت سارے پروگرام کیے انبیاء کی دعاؤں کے حوالے سے ماضی میں، آپ جانتے ہیں۔ آج ہم حضرت زکریا کی دعا وہ گفتگو میں لا رہے ہیں جو سورہ انبیاء کی آیات 89 اور 90 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت زکریا کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، وہ متعدد جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن آج صرف ہم فوکس دعا پہ کریں گے۔ حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کیا ہے یہ دعا؟ اے اللہ، مجھے اکیلا، یہ تنہا نہ چھوڑ دیجئے گا، مجھے وارث درکار ہے، مجھے وارث عطا کر دیجئے۔ 100 سال عمر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کی بیوی، ان کی عمر ہے 99 برس۔ اللہ اکبر۔ دعا، اللہ دعا قبول کرتا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، یعنی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے نام رکھ دیا کہ ہاں ہم تمہیں بچے کی، بیٹی کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ خواتین حضرات، یہ وارث کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور کیا اللہ وارث نہیں ہوتا؟ اللہ وارث ہے، نبی کی دعا ہے۔ تو نبی بھی کون سے نبی کہ جو مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے رہے، اور جب میوے پھل جب ان کے کمرے میں آتے، ان کے حجرے میں آتے، یعنی مریم علیہ السلام کے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میری بھی کوئی اولاد ہوتی، اور یہ جو آل یعقوب ہے، یہ آل یعقوب کا سلسلہ آگے بڑھتا، یعنی دین کا خدمتگار ہوتا، جو میری اولاد میں میرا بیٹا ہوتا یا بیٹی ہوتی۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہیں اس ذیل میں، وہ بھی ہم رکھیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سیکھیں ہم اور زیادہ گفتگو کریں ہم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انبیاء آیات 89 اور 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظیم۔ اور زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں ہم رکھیں پہلا سوال، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصی میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنے مقامات پر آیا ہے؟ 15، 28 یا 25؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت، انبیاء کی دعائیں، ہر دعائی اہم ہوتی ہے، لیکن جو انبیاء دعا مانگ رہے ہیں اور دعا کا آغاز رب کے لب سے ہو تو اس دعا کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اب یہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا۔ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ سورۃ الانبیاء کا تسلسل سے اس پہلو سے مطالعہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر خیر یہاں پر جاری ہے۔ پہلی بات تو یہ بات خود اپنی جگہ اہم ہے کہ کسی دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرما دے۔ نمبر 2، پھر وہ دعا کسی پیغمبر کی زبان سے جاری ہو علیہ السلام تو اس دعا کی اہمیت ویسے ہی بڑھ جاتی۔ ایک قرآن حکیم اس کا ذکر آ جانا ایک دعا کا، اور دوسرا پیغمبر کی زبان سے دعا کا جاری ہونا، اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور پہلو، کیونکہ سورت کا نام الانبیاء ہے تو کئی انبیاء کا ذکر یہاں آیا اور کچھ انبیاء کی دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں جن میں اب زکریا علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ مکی صورت ہے سورۃ الانبیاء، مکہ مکرمہ میں نزول ہو رہا ہے، مشرکین سے سابقہ پیش آ رہا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے باوجود اور ان سے نسبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود 360 بتوں کو بیت اللہ میں لا کے رکھا ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب، اللہ کے مقرب بندے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی سے مانگتے تھے۔ تو گویا جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے الہ ہونے میں مشرکانہ رویے اختیار کرنے والوں نے شرکیہ طرز عمل اختیار کیا، ان کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ اور پیغمبروں کا یہ ذکر کہ وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے دعوت توحید بھی دی جا رہی ہے اور شرک کی نفی بھی کی جا رہی ہے۔ لفظ رب واحد میں آتا ہے، اور کبھی ربی میرا رب اور کبھی ربنا ہمارا رب، یہ الفاظ جو قرآن کریم میں آتے تو لفظ رب بھی بڑا قیمتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز اسی سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
عربی اسلوب میں رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی شے کی ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہوئے درجہ بدرجہ اس کو پروان چڑھائے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے یا نقطہ کمال تک پہنچا دے۔ ظاہری اسباب کے تحت یہ لفظ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 ماں باپ کے لیے بڑی معروف دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ دعا رب سے کر رہا ہوں، ربی اے میرے رب، ارحمہما میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی جیسے کہ انہوں نے میری ربوبیت کی تھی صغیرہ جبکہ میں چھوٹا تھا۔ تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ ماں باپ ہیں جو بچے کی کفالت کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن رب حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں اور لفظ رب استعمال کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ بڑا پیارا جملہ آپ اکثر بیان فرماتے ہیں غالباً حضرت امام زین العابدین کے تعلق سے کہ مالک میں کون ہوں تو تجھے بتاؤں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو وہ ہے جو ہر بات کو جانتا ہے۔ ہاں تجھ سے مانگتا اس لیے ہوں، تجھ سے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ کیا گارنٹی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تمہارے رب نے فرما دی ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب قبولیت کے مختلف پہلو بھی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے، آگے کے الفاظ آتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اب دعا کے بعد عبادت کا لفظ آ رہا ہے، جو میری عبادت سے تکبر کریں گے سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا اور عبادت بڑا گہرا ربط ہے، بلکہ اتنا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، دعا ہی عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر ہے۔ عبادت میں جو ایک بہت بڑی صفت مطلوب ہے وہ تذلل، عربی کا لفظ ہے بچھ جانا۔ اس بچھ جانے، جھک جانے کی انتہا ہمیں دعا میں دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی رب کے تعلق سے، تو اللہ رب حقیقی ہے، رب العالمین ہے، میری آپ کی تمام مخلوقات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا اور مخلوق کو درجہ بدرجہ پروان چڑھانے والا اور نقطہ کمال تک پہنچانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس کی ایک شان الصمد بھی آتی ہے سورہ اخلاص میں کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر محتاج کو پکارنے کا کیا فائدہ، محتاج سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مانگنے کی ہمیں ترغیب عطا فرمائی ہے کہ آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ تو کیونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام انسانیت کے لیے اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں، نمونہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں تک قرآن پاک میں نقل کی تاکہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، اس کی عبادت کیسے کی جائے، اس کو پکارا کیسے جائے، اس سے مانگا کیسے جائے، یہ بھی سکھا دیا جائے۔ اب اس دعا میں بھی غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس دعا میں بھی آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے ہمیں اولاد مانگنا بھی سکھایا۔ ایک ہے اولاد مانگنا، اور ایک ہے کیسی اولاد مانگنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کس مقصد کے لیے اولاد مانگنا، جی، اور کس سے مانگنا؟ اور کس سے مانگنا؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مصیبت سے نکالنا یا نہیں نکالنا، بیماریوں سے نکالنا، شفا یاب کرنا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری ایک حدیث مبارک ہے صحیح مسلم میں، ہمارے اکثر اہل علم اس کو بیان بھی فرماتے ہیں، اور اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں 10 مرتبہ یا عبادی کے الفاظ آئے ہیں۔ مشہور روایت ہے مسلم شریف کی، حدیث قدسی ہے، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، 10 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں۔ 3-4 جملے عرض کرتا ہوں، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس سے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جس سے میں لباس عطا کروں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو، میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اے میرے بندو، اب یہ انتہا ہے اس حدیث مبارک کے آخر میں، اے میرے بندو تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے آخر تک، شمار ممکن نہیں، تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں اور سب مجھے پکاریں اور مجھ سے دعا کریں، اور میں سب کو ہر ایک کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا بھی کر دوں،
تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، بس اتنا کہ سوئی سمندر میں ڈال کر نکال کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا، ایسا ہی کچھ ہوگا۔ اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرمائے اور اس یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس دعا کو ہم فوکس کرتے ہیں، پھر آپ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ دعا کو ضرور فوکس کریں، لیکن ذرا سا اس دعا پہ آنے سے پہلے جی بجا زکریا علیہ السلام کون تھے، کیا پس منظر ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی اور خالو بھی، اللہ اکبر۔ تو یحییٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام خالزاد بھائی، جی اللہ اکبر۔ تو زکریا علیہ السلام پھر وہ محراب میں جاتے ہیں، اور مریم علیہ السلام جب وہ حجرے میں چلی جاتی ہیں تو وہ تالا وہی لگاتے ہیں، اور یعنی محافظ ہیں وغیرہ وغیرہ، ارشاد فرمائیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا اس پر بھی کلام کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے انٹرو میں ایک اشارہ کیا تھا، جو اشارہ یہاں بڑا قیمتی ہے، جو اس دعا سے بڑا تعلق رکھتا ہے۔ میں نے یہ کرنا چاہا کہ دعا اللہ سے ہو رہی، رب کے تعلق سے کلام آ گیا، کون کر رہا ہے؟ آپ نے ان کی عمر کا بھی ذکر فرما دی، تقریباً 100 برس کے بوڑھے ہیں، انتہائی بڑھاپا، بیوی ان کی بانجھ، اور اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اولاد کی دعا ہو رہی ہے۔ آگے ہم سمجھیں گے مزید اولاد کیوں مانگ رہے ہیں، جی جی، اور اولاد کیسی مانگ رہے ہیں۔ اچھا، ایک خیال کب آیا؟ جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ بی مریم علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، اور اللہ کی نیک بندی جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، کہ سورہ مریم میں جو ان کا خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال تو بی مریم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہیں۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے، ایک اور بھی رائے ہے وہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ موسم نہیں مگر پھل موجود ہے، بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں۔ اور بعض اہل علم نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ ان کی زبان پر، بی بی مریم علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کی باتیں جاری فرما دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو کبھی نبی نہیں بنایا، مگر وہ صدیقہ ہیں، قرآن پاک بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بہت سی باتیں القا کی۔ تو بہرحال بے موسم کے پھل اکثر مفسرین کی رائے، اور ایک رائے کہ علم و حکمت کی بات ان کی زبان پر جاری۔ حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، یہ تمہارے پاس انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے؟ موسم تو نہیں مگر پھل موجود ہے، کہاں سے؟ قالت من عند اللہ، بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر اسی وقت زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگتے، مالک تو قادر ہے، موسم نہ ہو اور تو پھل عطا فرما دے، مثلا سیب کا موسم نہ ہو اور تو سیب عطا فرما دے، اللہ تو اس بات پر قادر ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے۔ دوسری تشریح کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک خاتون جس کو تو نے نبی نہ بنایا، اور کسی خاتون کو اللہ نے نہ بنایا، مگر تو اس کے دل میں علم و حکمت کی باتیں القا کر دے، اللہ تو اس بات پر قادر ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھ بوڑھے کو تو اولاد عطا فرما دے۔ میری بیوی بے شک وہ بانجھ ہے، مگر تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اس پس منظر میں یہ دعا رب کائنات کے حضور حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پس منظر کے ساتھ یہ دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ بشارت دے دیتا ہے، جی جب بشارت دے دیتا ہے، دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت تعجب نہیں ہے، دعا مانگی جا رہی ہے۔ جی جی، جب اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے تو اس وقت سوالات زکریا علیہ السلام کے، جی جی، ارشاد۔ بہت اہم سوال ہے کہ وہ جو تعجب کے الفاظ قرآن حکیم میں آتے ہیں، تو ایک عام مجھ جیسا کم علم کبھی سوچ سکتا ہے کہ کیا پیغمبر کو تعجب ہو رہا ہے؟ ٹھیک، کیا پیغمبر کو اللہ کے فرمانے پر کوئی یقین نہیں ہے؟ جبکہ وہ دعا کر چکا ہے، جبکہ دعا کر چکا ہے۔ تو اس کا بڑا پیارا جواب جو ہے وہ اہل علم نے عطا فرمایا۔ ہم جس کو تعجب اردو میں کہتے ہیں، وہ عام طور پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں، یا انہونی قسم کی بات ہو، جبکہ عربی کے اسلوب کے اعتبار سے، بلکہ پہلی بات عجیب عربی میں جو ہم لوگ استعمال اردو میں کرتے ہیں اس کے برعکس بہت سے خوبصورت پہلو میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی کا جو عجیب ہے، حدیث مبارک ہے، لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن حکیم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تو قرآن کی عجائبات کیا ہیں؟ اس کی علم و حکمت کے نئے نئے پہلو قیامت تک آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ عربی کا عجیب اردو کے عجیب سے بڑا ڈیفرنٹ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اس تعجب میں اللہ تعالیٰ سے جو کلام وہ کر رہے ہیں، یہ جو خبر مل چکی اس پر اتنے مسرور ہوئے ہیں، اس قدر خوش ہوئے ہیں کہ اس کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی علامات پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ تم 3 دن جو ہے وہ لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے الا رمز، مگر اشارہ کنایہ کی صورت کے اندر۔ تو یہ تعجب حضرت زکریا علیہ السلام کو ہوا، یہ کسی منفی پہلو کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ خوشخبری پر جو مسرور ہوئے ہیں۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اور اس کی تفصیل گویا کہ جاننا چاہ رہے ہیں۔
جیسے مشہور ذرا ہٹ کر ایک نقطہ ہے لیکن ہمارے ناظرین کو یاد آئے گا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہو رہا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو سادہ سا جواب تھا اللہ میرے ہاتھ میں تو عصا موجود ہے، لیکن آگے وہ فرماتے ہیں اللہ اس سے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں سے اور بھی کام کرتا ہوں۔ یہ سارے جوابات انہوں نے کیوں دیے؟ تاکہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اس شوق کا اظہار بھی کرے، ملاقات طویل بھی ہو جائے۔ اسی طرح ادھر جو تعجب کا لفظ عربی میں قرآن حکیم میں آ رہا ہے وہ ہمارے اردو کے کسی منفی پہلو کے اعتبار سے نہیں، وہ عربی اسلوب میں جو ان کو سرور ملا ہے اور جو اللہ کی خوشخبری سے ان کا دل خوش ہوا ہے اس پر ان کا اظہار ہو رہا ہے، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے اس کی علامت اب پوچھنے کے اللہ تو عطا تو فرمائے گا، کب عطا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا ذکر فرمایا کہ جب یہ 3 دن کی کیفیت آئے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے، کوئی بیماری کا معاملہ نہیں ہوگا، اشارے کے نام میں لوگوں سے کلام کریں گے، تو جان لیجئے اب ولادت کا موقع قریب آ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی قدرت پر مکمل ظاہر ہے، نبی ہیں، ان سے بڑھ کے ایمان کس کا ہوگا؟ اچھا اب دعا مانگ رہے ہیں، جی یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ارشاد۔ بہت قیمتی سوال ہے۔ یہاں پہ تو بات آئی ہے فردہ اللہ میں اکیلا نہ رہوں، اور وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تو بہترین وارث ہے۔ البتہ اب اشارہ فرما چکے ہیں یرثنی ویرث آل یعقوب، اللہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ آل یعقوب کون ہے؟ یہ وہی بنی اسرائیل کا پورا تسلسل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور آگے جو نسل چلی 12 بیٹے جن میں مشہور یوسف علیہ السلام، وہ بنی اسرائیل، ان سے نسل پوری چلی، اور ان میں ہزاروں کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے جن میں زکریا علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور پھر یحییٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے تعلق سے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، انسانیت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیغمبر کو فکر کیا ہے؟ مالک جو تو نے ہم پر احسان فرمایا، نبوت عطا فرمائی ہے اور یہ رہنمائی بندوں کے لیے عطا فرمائی ہے، تو میں ایک وارث تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ عطا فرما دے، تاکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ، یہ ہدایت کا سلسلہ آگے مستقل چلتا رہے، اس میں رکاوٹ نہ آ جائے، لوگ محروم نہ ہو جائیں۔ تو پیغمبر کے پیش نظر اولاد کا سوال کس لیے ہے؟ وہ جو نبوی ذمہ داری ہے، نبوت والی ذمہ داری، جس سے بندوں کا فائدہ ہوتا ہے، جس سے بندوں کو ہدایت پہنچتی ہے، جس سے بندوں کو رہنمائی ملتی ہے، وہ ہدایت کا سلسلہ، وہ رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے۔ ایک اور نقطہ یہاں پر میں عرض کر دوں ساتھ ساتھ، پیغمبر نے جو دعا کی ہے، اللہ اکبر، سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی الفاظ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یاد دہانی کے لیے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرا تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہ رہا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں کے الفاظ کا مبیش ہے، زکریا علیہ السلام کے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے، مالک تجھ سے مانگ کر کبھی میں محروم نہ رہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی ہے، زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی، کیسی؟ سورہ مریم الفاظ آتے ہیں، اور آل عمران میں بھی اشارتاً بات آتی ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سورہ مریم آل عمران دونوں میں ذکر ہے، اے اللہ میں تجھ سے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، صرف اولاد نہیں، طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ صافات میں دیکھیں جو قربانی والا مشہور واقعہ ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو پیغمبر محض اولاد نہیں مانگ رہے، پاکیزہ اولاد مانگ رہے ہیں، صالحین میں سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ پیغمبر ہم عام لوگوں کی طرح یا عام رواج کی طرح اولاد ہوگی تو میرا نام چلے گا، اولاد ہوگی تو بڑھاپے میں کام آئے گی، اولاد ہوگی تو مجھے سہارا ملے گا، نہ، مالک اس لیے چاہتے ہیں دعا، اس لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے اولاد کا سوال کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو تو نے نبوت کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، یہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ تو دعا کرنا اولاد کے لیے قرآن بتا رہا ہے، کیسی اولاد مانگی جائے قرآن پاک یہ بھی بتا رہا ہے، کس یقین کے ساتھ دعا کی جائے قرآن پاک یہ بھی بتا رہا ہے، اور کس مقصد کے لیے اولاد مانگی جائے قرآن حکیم انبیاء رسول کے ذریعے یہ بھی بتا رہا ہے۔ باقی جو اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں اس پر ایک نقطہ الگ سے آگے عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پراپرٹی، یہ جائیدادیں وغیرہ اس کے لیے وارث درکار نہیں ہے، دین کا خدمتگار ہو، آل یعقوب کی روایات کا وارث ہو۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا دین کیسے چلنا ہے، کون سے لوگ منتخب کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تو دین کا وارث ہے جی، تو پیغمبر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے، اور اللہ ہمارے مفسرین پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ان نکات کو کھولا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ یہاں پر آیا ہے، اللہ تو بہترین وارث ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو اگر اولاد نہ بھی دے تو اصل وارث تو ہے، تو اولاد اگر نہ بھی دے تو اصل وارث تو ہے۔ ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا،
اولاد اگر عطا بھی ہو جائے، ارے ہم چلے جائیں گے، کل اولاد بھی چلی جائے گی، اولاد کے اولاد کی اولاد بھی چلی جائے گی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اصل وارث ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سورہ حدید میں آتا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ ہم کہتے ہیں جی دادا جان چھوڑ گئے تو ابا جان کو مل گیا تھا، ابا جان چھوڑ گئے تو ہمیں مل گیا، ہم جائیں گے تو ہمارے بچوں کو مل جائے گا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارے چلے جائیں گے تو کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی میراث اور سب کی سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ تو ایک نقطہ یہ ہے، مالک تیرے حوالے کر دیا، تجھ سے مانگ لیا، تو سب کو جاننے والا ہے، تو جو فیصلہ فرمائے گا ہم اس پر راضی رہیں گے۔ تو اولاد نہ بھی دے تب بھی اصل وارث تو ہے، اور اگر تو اولاد عطا بھی فرما دے تب بھی اصل وارث تو ہی ہے، سب نے چلا جانا ہے۔ اور تیسرا پہلو جو اس تعلق سے ہے وہ یہ ہے، ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دنیا کے جو بھی معاملات ہیں عموم کے اعتبار سے وہ اسباب کے تحت چلتے ہیں۔ عموم کے اعتبار سے جب وہ اسباب کے تحت چلتے ہیں تو انبیاء اور رسول جو براہ راست اللہ کی وحی کی نگرانی میں ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اسباب کو بھی اپنے رفقائے کار کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ استعمال کرتے۔ حضور بدر میں اگر گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو صفے تو بنائی ہے نا، لیکن رات بھر دعا بھی فرمائی ہے، ظاہر کے اسباب اختیار کر لیے مگر مسبب الاسباب کے سامنے جھک گئے۔ تو کیونکہ یہ نبوت کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے تو بہرحال دنیا میں کسی نے تو آنا ہوگا جب تک کہ ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا، تو اے اللہ تو اولاد ایسی عطا فرما کہ جو اس کی وارث بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں بھی دعا کرتا ہوں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا وزیر معاون بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بھی بنا دے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ وحی عطا فرمائی، نبی بنا دیا۔ تو ظاہر کے اسباب کے تحت کیونکہ دنیا میں معاملات چلتے ہیں تو کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بارش کی دعا کر لیتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اولاد کی دعا کر لیتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی اور اعتبار سے دعا کر لیتے ہیں۔ اسباب کے تحت دنیا کے معاملات چلتے تو ان پہلوؤں کا بھی انبیاء نے خیال رکھا، البتہ ان کی نگاہ جو ہے وہ اسباب پر نہیں ہوتی، وہ نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی۔ اور اس کو دو جملوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بہت واضح فرما دیا، اونٹ باندھ لو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا جو مانگ رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پورا جو پس منظر ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اور وارث، اے اللہ تو ہی وارث ہے، تو اس سے بڑا کون وارث ہوگا؟ دین کا کام چلتا رہے گا لیکن میرا خاندان محروم نہ رہے، سعادت ہمیں مل جائے، یہ سعادت ہمارے خاندان میں رہے، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے وہ ذریۃ طیبہ اور رب حب لی من الصالحین، یعنی طیبہ اور صالحین، جب اولاد مانگو تو اللہ سے ان صفات کی حامل اولاد مانگو۔ تو ان صفات کی حامل اولاد کو کیسے بنایا جاتا ہے، یا یہ اوصاف اولاد میں کیسے ڈالے جاتے ہیں؟ صحیح، طیبہ پاکیزگی کے معنی میں، اور طیب کا تعلق سے ظاہر کی پاکیزگی سے نہیں، باطن کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ میں جو کھا رہا ہوں یہ ایک شے اس کا ظاہری طور پر ہائیجین کنڈیشنز میں ہونا جو ہم زیادہ فکر مند ہوتے ہیں بجا ہے، مگر کیا یہ میں حلال سے کھا رہا ہوں، میں حلال کی کمائی سے کھا رہا ہوں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس معاملے کو کہاں تک لے کے گئے؟ ہم نے کبھی کبھی ان پروگرامز سے بات کی ہے، زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں سکھائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ آج ہم جن لوگوں کی شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے جب ڈسکشن کرتے بیٹا یہ آپ نے بک پڑھی، کتاب میں دعائیں پڑھی، تو عجیب بات ہے، بلکہ یہ بات تو میں آپ سے 10 سال پرانی کر رہا ہوں کہ سر یہ بتائیں اس موقع پر بھی کوئی دعا پڑھنی چاہیے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آج ہم اتنا دور ہیں، ہماری شادی بیاہ کے پلانز جو کچھ ہوتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں صاحب، فرنیچر کا پلان ہے اور بینکویٹ کا پلان ہے اور کہاں سے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے اور کپڑے وغیرہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پہلے سے پلان کرتے ہیں۔ اور 15-20 منٹ ایسی کسی لیکچر کو سن لیں، کسی کتابچے کو پڑھ لیں، چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو دیکھ لیں، شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ لوگوں کو عجیب لگتا ہے یار اس موقع پر بھی، تعلق کے موقع پر بھی دعائیں۔ جی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم دونوں کو زوجین دعا کریں، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ دعا میں، اس دعا میں رسول اللہ علیہ السلام نے جو سکھائی ہے، اولاد کو رزق کہا جا رہا ہے، اللہ اس کو بھی شیطان سے بچا۔ او بھائی کس میلاب کے نتیجے میں کب کبھی حمل ٹھہرے گا اور کب کوئی بچہ یا بچی دنیا میں آئے گا وہ بات کی بات ہے، دعا آج سے اہتمام اس کا کیا جا رہا ہے۔
اور اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا، یہ تعلق کے اختتام کے موقع کی دعا ہے۔ اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اللہ جو تو رزق مجھے عطا فرمائے، میرے لیے مقرر فرمائے، شیطان کا اس میں حصہ نہ رکھنا۔ یہ طیب کا تعلق صرف ظاہر کی فزیکل ہائیجین کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے بھی بنتا ہے، جہاں نفس کی شرارتیں، شیطان کے حملے اور شیطان کی پوری من الجنتی والناس اس کی پارٹی کے حملے، پھر آگے چلے تو مال حرام کی نحوست کا آ جانا، دھوکہ دے کے مال کمانا، مال حرام کسی کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا، ان سب سے بھی بچاؤ کریں گے تو اولاد انشاءاللہ تعالی وہ طیب ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ صالحین کی طرف جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ تو ہے دعائیں تعلق کے موقع پر، دنیا نے یہ بھی ایکسپیرینسز کر لیے کہ اٹلی کے اندر ہوا، ایسی مائیں جو حمل سے تھیں، پریگننٹ تھیں، ان کو کچھ میوزک کی دھنیں سنائیں اور ریکارڈ کیا گیا کس خاتون نے کس میوزک کی کس دھن کو زیادہ پسند کیا، ریکارڈ رکھ لیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سب کے بچے پیدا ہو گئے، 1-1.5-2 سال کے جب بچے ہو گئے، جب وہ کچھ رسپانس دینے کے قابل ہو گئے، ان سارے بچوں کو وہی میوزک کی دھنیں سنائی گئیں، اور 90+% یہی رزلٹ تھا کہ جس خاتون نے یا جس ماں نے جس دھن کو اپریشیٹ یا پسند کیا تھا، اس کے بچے نے اسی پہ رسپانس زیادہ دیا۔ اگر موسیقی کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے تو آپ کی ہماری مائیں ہوا کرتی تھیں جو دودھ پلاتے پلاتے لوریاں دیتی تھیں، جو دودھ پلاتے پلاتے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرتی تھیں، جو دودھ پلاتے پلاتے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، درود شریف کا اہتمام کیا کرتی تھیں، تو معاشرے میں صالح افراد نظر آتے تھے۔ آپ سے ہم نے سنا اور اپنے محلے اور اپنے والد کو بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھا کہ بیٹا وہ چھٹا جو گھر ہے نا، یہاں مال حرام آتا ہے، اس گھر سے آپ نے پانی بھی نہیں پینا ہے۔ آج یہ نقشے میں نظر نہیں آتے، آج مائیں کچھ اور سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، سنا رہی ہیں یا کسی اور کے حوالے کر رہی ہیں، تو وہ اقدار ہم مس کر رہے ہیں۔ یہ تو بات ہو رہی ہے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کی، میں نے ایک بات عرض کی، اور دنیا میں آنے کے بعد تو پھر یہ ماں باپ کا رول ماڈل۔ ہمارے بچے پرشین نہیں بولتے، فرینچ نہیں بولتے، اٹالین نہیں بولتے، وہ ہمارے گھروں میں عام طور پر اردو بولتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز ہم اپنے گھروں میں اردو یا کچھ لوگ انگریزی بولتے ہیں۔ پرشین کیوں نہیں بولتے؟ ہم لوگ پرشین نہیں بولتے، ہم جو بول رہے ہیں ہمارے بچے وہی کاپی کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے بچے وہی کاپی کر رہے ہیں۔ کیوں کہا جا رہا ہے مردوں کے لیے پسندیدہ ہے فرض تو مسجد میں ادا کرو، سنت نفل کا ادا کرو گھر میں ادا کرو، بچے دیکھیں گے آپ کو کاپی کریں گے، بچے دیکھیں گے آپ کو فالو کریں گے۔ اس طرح جب بات چلتی ہے، سبحان اللہ، دنیا میں آیا پہلا کلمہ اس کی زبان میں کیا جانا چاہیے؟ اذان جانی چاہیے، جی اقامت جانی چاہیے، تجھے صلاۃ کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے، تجھے دین کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے۔ یہ پہلا میسیج بچے اور بچی کو ہم دے رہے ہیں۔ یہاں سے تو دین اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیم اس تربیت کو شروع کرواتی ہے۔ پھر ماں باپ کا رول ماڈل بننا، پھر بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوں تو پہلا لفظ اس کی زبان پر کیا ہے؟ اگر وہ اما اما اور ابا ابا اور موم موم ڈیڈ ڈیڈ کر سکتا، وائی ناٹ کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہو۔ پھر پہلا کلمہ حضور فرماتے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر آنا چاہیے۔ پھر ماں باپ رول ماڈل بنیں گے، تربیت کے معاملات آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو مانگا تھا وہ انشاءاللہ تعالی اللہ بنا کر بھی ہمارے سامنے کھڑا کرے گا، طیب بھی اور صالح بھی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ مائیں لوری میں درود شریف کو رکھتی تھیں، اب بھی رکھتی ہیں، اتنے برے حالات نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ زوال آیا ہے۔ جو مائیں دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو لوری سناتی ہیں اور اس میں درود شریف پڑھتی ہیں تو ان بچوں کے بگڑنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر وہ درود شریف کی آواز جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے وہ جاپان کا واقعہ اور اٹلی کا واقعہ کہ میوزک سنائی گئی۔ اچھا، وہ خاتون جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، وہ اگر تلاوت قرآن کریم کر رہی ہیں اور خاص طور پر سورہ مریم پڑھتی ہیں تو اس کے اثرات، یہ بڑا مجرب ہے جو اس میدان کے اور فن کے حضرات ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کا سننا، سورۃ الرحمن کی تلاوت کا سننا اور مطلق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت سننا۔ یہود کو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جب پریگننٹ ہوتی ہے یہودی عورت تو وہ اور اس کا شوہر دونوں بیٹھ کر میکسیمم میتھس کے سمز جو ہیں سالو کر رہے ہوتے ہیں، میکسیمم۔ پھر ہم روتے کہ سب سے زیادہ ان کے دماغ ذہین کیوں ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو سب سے بڑا ہے جو یہ قرآن کریم کا نسخہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگر آج اس ماں کے کان میں قرآن پڑھ رہا ہو، اس کی آنکھیں قرآن پاک کو دیکھ رہی ہوں، اچھے کہا جی
اگر ایک پیگنٹ خاتون اچھے مناظر کو دیکھے گی نا تو اس کے بچے بچی پر اچھے اثرات پڑیں گے. تو اس سے اچھا منظر کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. قرآن حکیم جو مناظر ہمارے سامنے رکھتا ہے اگر ان کا تذکرہ ہو گھر میں, ان کو سننے کا اہتمام ہو, تو انشاءاللہ وہ حالت جو حمل ہے اس کے دوران بھی اثرات ہوں گے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اثرات ہوں گے. جو آپ نے لوری کی بات کی, ہمارے بعض بزرگوں اور اسلاف کے بارے میں معروف ہے کہ بھئی ان کو پیدا ہوتے ہی کچھ پارے یاد تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ بہت جلد انہوں نے کچھ قرآن پاک کے حصے یاد کر لی. کیوں؟ ان کی مائیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو ان کے کانوں میں قرآن پاک کی گونج جاری تھی. معاف کیجئے گا, جیسے آج ہم بچوں کو 1.5-2 سال کا ہوتا ہے وہ ڈانس بھی کرتا ہے اور کچھ گانوں کے الفاظ بھی دہراتا ہے. کیوں؟ ماں نے اس کے حوالے اسمارٹ فون کر دیا, بڑی LCD بھی لگا دی, اسمارٹ فون بھی حوالے کر دی, وہ آٹو پر آ گیا, وہ سارا کچھ ان ہو رہا ہے, وہی آؤٹ ہوگا. جو ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ نکلے گا نا. تو اگر ان پٹ قرآن پاک کی ہوگی, ان پٹ خیر کے کلمات کی ہوگی, ان پٹ اچھی باتوں کی ہوگی, ان پٹ اچھے جملوں کی ہوگی, تو انشاءاللہ آؤٹ پٹ بھی وہی ہمارے سامنے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, طیبہ کی تو آپ نے وضاحت کر دی, لیکن یہ صالحین, رب حب لی من الصالحین, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, تو یعنی صالح کون ہوتے ہیں؟ انبیاء, صدیق, شہداء, صالحین. قرآن کریم فرما رہا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کون دعا کر رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ صالحین یوں ہی تو نہیں آدمی اس منزل تک پہنچ جاتا. تو وہ مائیں, وہ باپ, گھر کا ماحول, قرآن کریم سے قربت اور صاحب قرآن کو بالکل رول ماڈل بناتے ہوئے آگے چلنا, تو تبھی جا کے ایک بچہ صالحین کے راستے پر گامزن ہوتا ہے نا. کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر, ارشاد. کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہم یہاں آپ کے اس فورم پر آپ بھی ذکر کرتے ہیں, مختلف ہمارے بزرگ علماء کرام آتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں, گھروں میں قرآن حکیم کا بیان, کوئی 3 آیات کا نصاب مقرر کر لے. مدنی صورتیں ہوں گی, طویل آیت چلیں 2 آیتیں کر لیں. مکی صورتوں میں آیات مختصر ہوتی ہیں, 5 آیتیں کر لیں. کوئی گھر والوں کی ترتیب ہونی چاہیے, خواہ وہ رات کے کھانے پر ہو جائے یا اتوار کے دن اگر چھٹی ہے تو ذرا زیادہ ہو جائے, جو شکل اس کی بن پڑے, اجتماعی طور پر اگر اس کا اہتمام ہوگا. اور پھر بالکل آپ نے بجا فرمایا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام, اچھا چھوٹے بچے وہ واقعات سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور سیرت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی واقعات بہت سارے مستند واقعات ہیں, بہت سارے ہمیں ملیں گے. حضور کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, بچوں کا محبت کتنی دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بچوں کا آپ اپریشیٹ کتنا کیا کرتے تھے. خدا کی قسم یہ اپنے گھروں میں بیان کروائے. اور وہ بچے جو تھوڑی عمر 6-7 سال کے ہو جائیں, ماشاءاللہ ہمارے کافی لوگوں نے بہت سارا کام کیا ہے سلیبس کے اعتبار سے, اکیڈیمکس کے اعتبار سے, بکس کے اعتبار سے. میں خود اپنے گھر میں تحدیث نعمت کے طور پر 6 سال کا بھی بیٹا ہے, وہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے آنسو بخدا, میں بالکل ایک پرسنل بات شیئر کر رہا ہوں کہ جب وہ بڑے پیار سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو ہمارے بھی آنسو نکل جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا بیان ٹیکنیکلی سپیکنگ نسبتاً آسان ہے. قرآن پاک کی تشریح و تفسیر تھوڑا مشکل کام ہے, احادیث کی ذرا گہری تشریح تھوڑا مشکل کام ہے, فقہی مسائل کا بیان تھوڑا ٹیکنیکل میدان ہے, لیکن سیرت کا بیان چھوٹے بچے بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ, ان کو پڑھا دیں گے, ان کو سمجھ آ جائے گی. ہاں جی, کم سے کم ہم سب کے گھرانوں میں ہوگا, آج بھی ہوگا, سب سے پہلے بچے یاد کرتے سوتے وقت کی دعا. کیوں؟ ماں باپ اگر تھوڑا سا وہ ٹیون کر دیں ان کو, تو وہ چھوٹے بچے سب سے پہلے وہ پورے دن یہ پڑھتے, پر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ بھی سوتے وقت کی دعا نہیں پڑھنی, اس وقت کھانے کی دعا پڑھنی. اگر اس کو ہم تکرار میں لے کر آئیں گے, ہم حضور کی برکتوں کو اپنے گھروں میں محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل اسی طرح جیسے حلیمہ سعدیہ سے ان کے شوہر نے حارث سے پوچھا, یہ تمہاری گدھی بھی دوڑنا شروع کی مشہور واقعہ ہے, یہ تمہارے وجود میں اللہ نے دودھ جاری کر دیا, یہ ہماری بکریوں کے تھن سوکھے تھے, اس میں دودھ جاری ہو گیا, سارے محلے کی بکریاں قحط کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں ہے. مستند واقعہ. اے حلیمہ کیا ہو گیا؟ حلیمہ نے ایک بات کہی تھی, محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج حضور کی سیرت ہمارے گھروں میں آئے گی, حضور کا ذکر ہمارے گھروں میں آئے گا, ہم برکتیں محسوس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اولاد کو یہ بھی بتایا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا تعلق کیا ہے, تمہارا رشتہ کیا ہے, یہ تمام ذکر ہو. بالکل ہم کس کے امتی ہیں. اور جو آپ نے بات فرمائی, بہت اچھی بات فرمائی کہ دعائیں, قرآن کریم بھی چند صورتیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سونا, اس کے بغیر نہیں سونا. یہ معوذتین, یہ
آیت الکرسی کہ تمہیں پڑھنا ہے جی تو گھر میں ایک یہ کہ اللہ سے تعلق اور اللہ کے رسول سے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم بجا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. تب وہ صالح بھی کردار نظر آئیں گے, ٹھیک. تب وہ طیب کردار بھی نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے, اور اس میں ماں باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اولین ذمہ داری بھی ان کی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تم اس سے راعی نگہبان ہے, اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے یحییٰ عطا کر دیے علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو. جی اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ دونوں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے, نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. ہمیں خوف سے اور امید سے رغبت کے ساتھ پکارتے تھے, اور ہمارے سامنے جھکے رہتے تھے. یہ تین اوصاف خاص طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اب یہ بات کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے, تو نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو نیکی کے کام ہے, ایک دین کا کام کرنا. لیکن الخلق عیال اللہ, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ فرما رہا ہے نا کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, لیکن جو برائیاں ہیں, گناہ ہیں, اس میں تعاون نہیں کرنا. یہ ایسے ہی ایک قرآن کریم کی آیت کا حصہ ذہن میں آیا. لیکن جب ہم انبیاء کے ذیل میں یہ بات دیکھیں گے تو کینوس خود بخود بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی مثال. اللہ امتن, اپنی ذات میں پوری امت ہے وہ. اللہ اکبر. انیس صاحب یہاں پر بڑے ایک پیارا پہلو یہ ہے کہ کئی انبیاء کا ذکر خیر آیا, بعد میں بی بی مریم کا ذکر ہے علیہ السلام. تو اب انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے مکمل سورہ انبیاء میں اس مقام پر, تو انہم آیا, اور یہ ہم سب کے لیے آ رہا ہے. جتنے انبیاء کا ذکر علیہ السلام, ان سب کے تعلق سے اب کلام آ رہا ہے. زکریا علیہ السلام بھی شامل, یحییٰ علیہ السلام بھی شامل, ہم میں کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تمام انبیاء کا. ان کے تین پہلو یہاں پر بیان ہوئے. ایک, کہاں ان کی تیزی دکھائی دے رہی ہے تمہیں, سرعت, تیزی ان کی خیرات کے اندر. خیرات کا رس کوئی ہم لوگ بڑا اس کو عجیب سمجھتے ہیں اردو میں, خیرات کا رس چھوٹا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ 10 مرتبہ ایک مضمون قرآن کریم میں دیتا ہے. کمپٹیشن کہاں ہونا چاہیے ہمارا؟ فاستبقوا الخیرات. جی, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے. یہاں یسارعون ہے, وہاں فاستبقوا ہے. یہ دونوں مفاہیم کیا ہے؟ آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا, جس کو کہتے ہیں نا اپنی جان لگا دینا. تو کہاں لگاؤ جان, ایفرٹس کہاں لگے, محنتیں کہاں لگے؟ بقول ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ, تمہارا تن من دھن کہاں لگنا چاہیے؟ قرآن تو ٹائٹل دے رہے خیرات. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانا. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ بندوں کی ظاہر کی بھی حاجات ہیں, جسم کی بھی, ان کی روح کی حاجات کو پورا کرنا. بندوں کو دنیا کی تکالیف سے بچانا خیر کا کام ہے. بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا, یہ سب سے بڑا خیر ہے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ کے گڑھے میں, تم جہنم کی آگ میں پہنچا چاہتے ہو, میں تمہیں کمر سے پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ان انبیاء کی محنتیں, ان کی اسٹرگل, ان کی جد و جہد, ان کا بھاگ دوڑ کرنا, ان کا تن من دھن سب کچھ لگانا, وہ اللہ کے عطا کردہ مشن کے تعلق سے, جس کا ایک پہلو کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, بندوں کو رب کی بندگی میں لانا. دوسرا کیا ہے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے, ظلم سے نکالنا, اور رب کے عطا کردہ نظام کو زمین پر غالب کرنے کی کوشش کرنا. تمام انبیاء رسول سورہ الحدید میں آتا ہے, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ معجزات عطا فرمائے, کتابیں عطا فرمائی, شریعت کی ترازو عطا فرمائی. کس لیے؟ تاکہ لوگ انسانیت جو ہے وہ قسط پر, عدل پر, جسٹس پر قائم ہو جائے. یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن, ان کی محنتیں وہاں تھیں. ہماری محنتیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بس دیکھ لیا جائے کہ تیزی کہاں ہونی چاہیے, اسٹرگل کہاں ہونی چاہیے, محنتیں کہاں لگنی چاہیے, اور لگ کدھر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہلو کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی توفیق دے. دوسرا کیا تھا کہ وہ خوف امید کی کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. انبیاء کا معاملہ, ان کی تو اللہ سے تعلق کی مضبوطی دیکھیے, مگر وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کی کیفیت کے ساتھ. اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا خوف کسی ظاہر میں جو کسی
موذی جانور یا کسی شے کی تکلیف کا خوف ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے۔ اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ اس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے۔ اور تیسری بات آئی خاشعین، بڑا اچھا آپ نے ترجمہ کیا ماشاءاللہ، وہ ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ یہ جھکنا تین اعتبارات سے ہوتا ہے، ایک دل کا جھکنا، ایک ظاہر کا جھکنا کسی عبادت کے موقع پر مثلا نماز، اور ایک پوری زندگی کا جھکے رہنا، دل میں بھی خشیت ہو اللہ کی، ظاہر میں بھی رکوع سجود نماز میں، اور پوری زندگی کا جھکنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، گفتگو، کردار، معاملات، لین دین، ڈیلنگز سب میں لگے گا یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے ساتھ صحیح معاملہ کرے گا۔ تو یہ تین پہلو خاص تمام انبیاء رسول کے تعلق سے اس مقام پر آیت کے ختام پر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب لاسٹ 2 منٹس، ٹو ڈوز کرنے کے کام، یہ جو آیات ہیں سورہ انبیاء کی 89 اور 90، اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ تو بہت اچھی اچھی باتیں۔ ہم اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ کون سا گھر ہے جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں، کون سا گھر ہے جہاں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا؟ کسی نہ کسی صورت میں ضرور پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کو ہمیں سمجھایا ہے، تقاضا کیا ہے قرآن کریم کا ان 2 آیات کی روشنی میں یا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے ذیل میں؟ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، ہم اس کو لسٹ ڈاؤن کر جی لیتے ہیں۔ بالکل، لاسٹ نمبر 1، ہم اللہ سے مانگیں مانگیں مانگیں، اتنا کہ حدیث میں جو آیا جوتے کا تسمہ بھی مانگیں، اتنا مانگنے والے۔ 2، اللہ سے اولاد مانگیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہوں، اللہ علی کل شیء قدیر قادر ہے، مگر اولاد صالح مانگیں، طیب مانگیں۔ 3، اولاد کو مشنری اسپرٹ کے ساتھ مانگیں، اور جو اولاد مل چکی اس کو مشن پر لگائیں۔ مشن کیا ہے؟ ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، خود اللہ کا بندہ بننا، بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی اسٹرگل اور جد و جہد کرنا، اس پر ہم اپنی اولاد کو لگائیں۔ جب لگائیں گے خدا کی قسم یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی۔ 3 کام جو انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے سامنے آئے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرے حضور کا تو خون اطہر طائف اور احد میں بہا ہے، میرے حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ راہ خدا میں شہید ہوئے، تو یہ جان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا ان جانوں کے مقابلے میں، مگر یہ جان قیمتی ہو جائے گی، یہ مال قیمتی ہو جائے گا، یہ اوقات قیمتی ہو جائیں گے، یہ صلاحیتیں قیمتی ہو جائیں گی اگر اسی مشن میں لگے جس میں حضور لگے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھیں، یہ اعتدال والا رویہ جو حدیث مبارک میں بھی آیا، یہاں بھی ذکر آیا۔ اور 3، دل میں خشیت سب سے بڑھ کر اللہ کی، اور وجود کا جھکنا، اعضاء کا جھکنا نمازوں میں بھی مطلوب ہے، نماز بھی اطمینان سے ادا کرے، جلد بازی کی نماز تو پسندیدہ قبول بھی نہیں ہوتی، اور ایک پوری زندگی کا جھکنا ہے۔ محض رمضان شریف کا مسلمان بن جانا، جمعے کی 2 رکعت کا مسلمان بن جانا کافی نہیں، پوری زندگی کا جھکنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کی آیت نمبر 162، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ اس کیفیت پر ہمیں عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، اور جو سب سے اہم بات، ہر بات ہی اہم، انبیاء نے بھی مانگا تو اللہ سے مانگا، تو مانگیں تو اللہ سے مانگیں۔ ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں شفا کی، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اللہ اچھا رکھے آپ کو۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصی میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنے مقامات پر آیا ہے؟ 15، 28 یا 25؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218
8250194۔ وقت قرآن اندازی کا شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ عبد الغفور صاحب ہیں جہلم سے۔ عبد الغفور صاحب جہلم سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کرتے ہوئے ہم دلی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلند انسان کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ بلند انسان کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔